بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی اطہر وائٹل نیوز کے ساتھ۔ ناظرین بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے بلاگ کو سراہ رہے ہیں، اس کا ماشاءاللہ سبسکرپشن بھی اچھا ہو رہا ہے اور اس کے واچ آورز بھی اچھے ہو رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو آگاہی دیں، چاہے وہ معاشی حساب سے ہو یا سیاسی صورتحال کے حساب سے ہو یا اور دوسرے مسائل جو اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں، اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک پہنچائیں اور اس پہ آپ کی آرا جو ہے وہ ہمیں، یعنی آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، جو کہ آپ دے رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آج ہم بات کرتے ہیں مشرق وسطیٰ میں جو پائیدار امن کے لیے جو یہ سب کام ہو رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے خبریں جو آ رہی ہیں سعودیہ اور ایران کے جو تعلقات استوار ہو رہے ہیں، جو کہ برسہ برس سے خراب تھے اور جس کی وجہ سے معاشی صورتحال دونوں ملکوں پہ پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے ایران کی پہ خاصی پابندیاں تھیں اور ایران میں جو ہے اس سلسلے میں خاصا جو ہے وہ مشکلات پائی جاتی تھیں۔ لیکن اب گزشتہ ایک مہینے سے جو یہ خبریں آ رہی ہیں اور بڑے پائیدار امن کی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو ہے ایران اور سعودیہ کا جو معاہدہ ہو رہا ہے جنگ بندی کا، بلکہ آلموسٹ کافی چیزوں پہ تو کام ہو گیا ہے۔ ہم نے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو کافی چیزیں بتائی تھیں۔ اب جو لیٹسٹ خبریں آ رہی ہیں اس میں تو ایک اور بریک تھرو ہوا ہے مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے، اور وہ یہ ہوا ہے کہ سعودیہ اور یمن کے سلسلے میں بھی جو ہے اب وہ باتیں آگے سامنے آ رہی ہیں کہ بھئی اب سعودیہ اور یمن کی جو یہ جنگ گزشتہ کئی سالوں سے چل رہی تھی اس کا بریک تھرو ہوا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ وفود جو ہیں وہ ایک دوسرے ملکوں میں کے سلسلے میں مذاکرات کے سلسلے میں بہت جلدی یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ بلکہ یہ بھی سنا ہے کہ یہ جو جنگ بندی ہے انشاءاللہ جو ہے وہ عید الفطر تک اس پہ کوئی اعلان ہو جائے گا، اور یہ وہ جنگ بندی جو ہے وہ سعودی اور یمن کے درمیان جو کئی سالوں سے، میرا خیال 8 یا 9 سالوں سے جو چل رہی ہے، اس کی جنگ بندی کا اختتام انشاءاللہ جو ہے جنگ بندی ہو جائے گی۔ ناظرین عالمی میڈیا نے بھی اس بات کو بڑا سراہا ہے جو ایران اور سعودیہ کے جو معاہدہ ہوا ہے، اور اس سلسلے میں ابھی مزید پیش رفت جاری و ساری ہے۔ انہوں نے عالمی میڈیا نے اس بات کا اندیہ دیا ہے کہ یہ صرف سعودیہ اور ایران کے معاہدے کے اچھے اثرات نہیں ہوں گے، بلکہ پوری خطے میں بھی اس کے اثرات اچھے ہوں گے، کیونکہ ان دونوں کے الائنس میں جو ملک تھے ان پہ بہت ساری بندشیں تھیں، اور دونوں ملکوں کے جو لوگ تھے وہ اس پہ بڑے پریشان تھے، کیونکہ یہ حالت جنگ میں کافی عرصے سے تھا۔ لیکن اب جو ہے یہ سلسلے جو مذاکرات کے چل رہے ہیں اور اس میں پیش رفت ہوتی جا رہی ہے، یہ بڑا ایک خوش آئند فیصلہ تھا اور ہے، اور اس سلسلے میں عالمی میڈیا بھی اس کو بڑا سراہ رہا ہے۔ جبکہ اس سلسلے میں ایک بات اور بھی سامنے آئی ہے کہ امریکہ اس میں بڑا اس معاہدے میں ہکا بکا رہ گیا، جبکہ شروع میں جیسے یہ معاہدہ ہوا تھا ایران اور سعودیہ کا تو اس کو بڑا پسند کیا تھا اور انہوں نے اس کو خوش آئند کہا تھا امریکہ نے۔ لیکن ابھی کل پرسوں جو ہے وہ ایک امریکہ کے جو ہے ایجنسی کے سربراہ نے وزٹ کیا ہے سعودیہ، اور اس بات کا انہوں نے کہا ہے کہ یہ اچانک جو یہ معاہدہ ہوا ہے اس سے امریکہ بڑا پریشان ہے، اور یہ جو انہوں نے خاصے اس سلسلے میں جو ہے وہ شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ جبکہ اس سلسلے میں جو ہے اب مزید تو امریکہ کا جو ہے وہ جو بھی اس کے خیالات ہیں وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ماشاءاللہ یہ جو معاہدے اور آگے جو ہے سلسلے چل رہے ہیں مذاکرات کے اور آگے جنگ بندیوں کے، یہ ضرور ایک اچھی نوید ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے عالمی میڈیا، یہ اچھی بات ہے کہ عالمی میڈیا اس بات کو سراہ رہا ہے کہ ان دونوں معاہدے سے، دونوں ملکوں کے معاہدے سے، جس میں سب سے زیادہ جو ثالثی کا کردار ادا کیا وہ چائنا نے کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اس قسم کے جو کردار ہوتے ہیں وہ امریکہ کے لیے مشہور ہوتے تھے کہ وہ جو ہے ایک دوسرے ملکوں کو ملانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرتا تھا، لیکن اب اس میں جو ہے وہ چائنا، بیجنگ کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس نے ہی یہ سعودیہ اور ایران کے معاہدے میں جو ہے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔
تو یہ سلسلہ ہے، آگے جو بھی اس سلسلے میں مذاکرات ہوتے رہیں گے، جو خوش آئند باتیں ہوں گی انشاءاللہ وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، عالمی سطح پہ دیکھیں اس قسم کے پائیدار امن کے لیے کتنے بڑے بڑے ملک جو ہیں، جو گزشتہ کئی سالوں سے حالت جنگ میں تھے، وہ امن کی طرف گامزن ہیں اور ان کے جو ہے خیالات اچھے جا رہے ہیں، اور وہ پائیدار امن کے لیے تمام خطے کے لیے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، جو کہ جس کے مضمرات آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک ہم ہیں ناظرین، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ملک میں، ہمارے ملک کے اندر جو خلفشار اور انتشار چل رہا ہے آپس میں جماعتوں کا اور بسر اقتدار حکومت کا، یہ کب ختم ہوگا؟ جبکہ ہم ویسے ہی اس قدر مشکلات میں ہیں، پاکستان کے عوام مہنگائی کے جو حال ہے، سیاسی جو حال ہے اس سلسلے میں ہیں، ویسے ہی عوام بہت پریشان ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کا اب سلسلہ جو حکم جاری ہوا ہے پنجاب کے انتخابات مئی میں ہونے کے لیے، اس پہ بھی جو ہے وہ حکومت، ایسا لگتا ہے آج تک کی جو اطلاعات ہیں کہ وہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ وہ پنجاب میں جو انتخابات ہیں وہ مئی میں ہوں، اور یہ چپقلش مسلسل چل رہی ہے۔ جبکہ ابھی کل ایک اور بیان آیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، جو کہ الائس ہے پی ڈی ایم حکومت کا، جو موجودہ حکومت ہے، ان کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف زرداری نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ یہ جو چپقلش چل رہی ہے یہ اچھی نہیں ہے، اور مذاکرات کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہونے چاہیے۔ اور انہوں نے اس بات کا بھی اشارہ دیا ہے کہ ہم جو ہے الیکشن کو مزید آگے بڑھانے کی جو ہے وہ اس کی حمایت نہیں کرتے۔ جو بھی سپریم کورٹ نے تاریخ دی ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے کوئی جو آرگو نہیں کرتے، اور ہم اس کی حمایت نہیں کرتے کہ الیکشن کی تاریخ کو آگے بڑھا جائے۔ ان نے جو پریس کانفرنس کی، جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف زرداری دونوں تھے، انہوں نے اپنی جماعت کو یہ کہا ہے کہ ہم اس سلسلے میں بالکل بھی حمایت نہیں کریں گے کہ تاریخ آگے بڑھے، اور تمام جماعتوں کو مل بیٹھ کے، تمام اداروں کو مل بیٹھ کے جو ہے کوئی ایک راستہ نکالنا چاہیے، اور مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، اور یہی ایک راستہ ہے جس سے آپ اس چپقلش کو یا اس تناؤ کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پہ بڑے بڑے ملک جنگ بندی کا اعلان کر رہے ہیں، اور اب ہم جو ہیں ابھی تک جو ہے وہ اپنے اندرونی خلفشار کو ہی ختم نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ عوام سکون میں ہے، نہ ادارے جو ہیں وہ بھی مشکلات کا شکار ہیں، اور اداروں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس طرف جائیں گے۔ بہرحال ہماری ایک دعا ہے کہ یہ جو خاص طور پہ ہمارے یہاں جو الیکشن کا جو شیڈیول جاری ہوا ہے، یہ تو جو ہے سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ ہے، اور اس پہ الیکشن ہوں، اور الیکشن صاف اور شفاف بھی ہوں تاکہ عوام سکھ کا سانس لیں۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔